والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، شریعت میں اور ہمارے دین میں کچھ چیزیں وہ ہے کہ جن کو شعائر کہا جاتا ہے، یعنی جو دین کی پہچان اور اسلام کی پہچان شمار کی جاتی ہے، جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر لوگوں کے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا علم انسانوں کو ہو. خاص علامتیں جس کو کہتے ہیں، جن میں سے ایک اذان بھی ہے. اذان کو بھی اسلام کے شعائر میں شمار کیا گیا، یعنی یہ اسلام کی اور دین کی خاص پہچان ہے اور علامت ہے. اب بعض چیزیں ہمارے پاس ایسی ہے کہ جس کو ہم ایک زمانے سے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی صحیح عظمت کیا ہے، صحیح اہمیت کیا ہے، صحیح حقیقت کیا ہے معلوم نہیں ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت ہی اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے. اس کے بعد مرنے تک وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتا ہے. اب اذان ہم مسلمان ہیں، زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس اذان کا مفہوم کیا ہے، اذان کی اہمیت کیا ہے، اذان کی حقیقت کیا ہے، اذان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 موقعوں پر کیوں مشروع کیا ہے، ان ساری چیزوں سے مسلمان ناواقف رہتے ہیں. جب مسلمانوں کو خود اپنے کسی خاص شعار کے بارے میں علم نہ ہو، کسی خاص علامت کے بارے میں مسلمان خود نہ جانتے ہوں، تو وہ دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں کہ اذان کی تاثیر کیا ہے اور اذان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انقلاب والی کیفیت رکھی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بھی غافل رہتے ہیں اور موقع بموقع غیر مسلموں میں ایسے شرنگیز لوگ ہوتے ہیں جو آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہم کو اذانوں سے خلل ہو رہا ہے اور اذانیں ہماری نیند کے سکون کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس کی حقیقت کو سمجھے کہ یہی ہے نہیں، دین کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم مسلمانوں کا چونکہ دینی تعلیمات سے رشتہ کمزور ہے، ہم دینی تعلیمات کی بہت ساری چیزوں کو تحقیق کے ساتھ جانتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، معلوم بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات غیروں کے اعتراضات ہم کو معقول نظر آتے ہیں. بعض ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ ایک محلے میں 4 مسجدوں سے آوازیں کیوں، کیا ضرورت ہے ان آوازوں کی؟ اگر ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں تو ایک مسجد سے اذان دے دی جائے کافی ہے. جبکہ اذان کی حقیقت کیا ہے اور اذان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انقلاب رکھا ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، پوری تاریخ کو جاننا چاہیے، اس کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاص الفاظ کو اذان کے اندر کیوں رکھوایا ہے اور دن میں 5 موقعوں پر کیوں کہلوانے کی تعلیم دی ہے. جب مسلمان جانیں گے تو پھر اس کا ادب بھی کرنے والے بنیں گے، احترام بھی کرنے والے بنیں گے، اس کے کیا تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بجا لانے والے بھی بنیں گے، اس عمل کو انجام دینے والے جو لوگ ہیں ان کی حقیقت، ان کی عظمت و احترام بھی دلوں میں آئے گا. جب دین کے کسی عمل کی اہمیت ہم لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے اور دین کے کسی عمل کی حقیقت کو ہم لوگ نہیں جانتے
تو نتیجہ یہ ہے کہ اس دین کے کام کرنے والے کو بھی لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ اذان کی اہمیت نہیں ہے، اذان دینے والے کی بھی اہمیت نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھانے والے کی بھی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، دین کی تعلیم دینے والے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دین کے جو بنیادی علامات ہے، جن کو شعائر کہا جاتا ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے، ان کی تاریخ سے ہمیں واقف رہنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں عظمتیں پیدا ہو۔ آج دین کے بہت سارے اعمال کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں عظمت نہیں ہے، اہمیت و محبت نہیں ہے، قدر و عظمت نہیں ہے، بس ایک روایت ہے کہ جس کو مسلمان انجام دینے، مسلمان تعلق ہے ایمان کی نسبت پر، نام ہونے کی نسبت پر، خاندانی ہونے کی نسبت پر، بس ایک روٹین کے کام ہے جو ہم لوگوں کو کرنے ہیں، وہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس موقع پر تھوڑی آپ اذان کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ اس کو سمجھنے کے بعد اس کی عظمت کے لحاظ سے جو حقوق ہے، جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم بجا لانے والے بنیں۔ پہلی چیز یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کو کس موقع پر مسلمانوں کے اندر رائج کروایا، اذان کی شروعات کب ہوئی، کیا پس منظر تھا، اور اذان کے کلمات کی کیا تاثیر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلا سال، ہجرت کا پہلا سال تھا، نماز فرض ہو چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو صحابہ کو بلانے کے لیے، نماز کے وقت صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا۔ تو بعض اوقات یہ صورتحال پیش آتی کہ کوئی جلدی آ جاتا، کوئی دیر سے آ جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ نماز کے وقت کے لیے ایک موقع پہ ساروں کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، بلایا جائے۔ تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے بلانے کے واسطے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، کون سا عمل انجام دیا جائے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے الگ الگ رائے دی۔ بعض نے کہا کہ جیسے جماعت کا وقت قریب آ جائے تو بلندی پہ ایک جھنڈا لگا دیا جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اب جماعت کھڑے ہونے والی ہے، جماعت کا وقت قریب آ گیا۔ بعض نے کہا کہ آگ روشن کی جائے، آگ جلائی جائے کہ جس کو دیکھ کر یہ سمجھے لوگ کہ جماعت کا وقت قریب آ گیا۔ بعض نے کہا جیسے عیسائی اور یہودیوں کے پاس آواز باجا بجانے کا طریقہ ہے، بگل بجانے کا طریقہ ہے اور سینگ کے ذریعے آواز لگانے کا طریقہ ہے، ہم ان طریقوں کو اختیار کر لیں، چونکہ ہمارا دین ایک امتیازی شان رکھنے والا، دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرنے والا نہیں، دوسروں کے طرز عمل کو لینے والا ہمارا دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں اس دین کی ایک نئی تعلیم دی ہے۔ ہم کسی کے طریقوں کی نقل اتارنے والے اور کسی کے طریقوں کو اپنانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم خود لوگوں کو طریقہ دینے والے، تہذیب دینے والے، طرز زندگی دینے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے طریقوں کو پسند نہیں کیا۔ اس وجہ سے آگ جلانا یہ مجوسیوں کا عمل ہے، اسی طرح سینگ وغیرہ کے ذریعے آواز نکالنا یہ عیسائی اور یہودیوں کا طریقہ ہے، اور اسلام کسی عمل میں غیروں کی مشابہت اور غیروں کی نقالی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس وقت حضرت عمر نے ایک رائے یہ دی کہ جماعت کے وقت گلیوں میں ایک آدمی کو لگایا جائے جو الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرے، یعنی جماعت تیار ہے، جماعت تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مناسب رائے ہے، لیکن اس رائے پہ عمل کرنے کا موقع نہیں آیا۔ اس درمیان چونکہ سارے صحابہ کے اندر فکر تھی کہ کوئی ایک طریقہ رائج ہو جائے دین کے اندر کہ جس کے ذریعے نماز کو لوگوں کو بلایا جا سکے، تو اسی فکر میں، اسی سوچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ تو ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، وہ رات کو سونے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ نما آدمی ایک سینگ کو لے کر جا رہا ہے، ناقوس جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تم کہاں لے جا رہے ہو، مجھے دو۔ تو اس آدمی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ تم اس کو لے کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، اگر تم دو گے تو میں اس کو خرید لوں گا اور میں اس کے ذریعے لوگوں کو بلاؤں گا آواز نکال کر۔ تو اس موقع پر اس آدمی نے خواب میں بتایا کہ میں تمہیں اس سے بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔
وہ طریقہ پوری اذان اس خواب میں اس فرشتے نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ کو پورا طریقہ بتایا، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ پورا طریقہ سکھایا، اور یہ کہا کہ تم اذان اس طریقے سے لوگوں کو بلاؤ، اس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دینے والے بنو۔ صبح ہوئی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خواب سچا خواب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو تم یہ کلمات سنا دو، بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کلمات کو دہراؤ، چونکہ بلال کی آواز تمہارے سے زیادہ اونچی اور بلند آواز ہے، اس آواز کے ذریعے بلال ان کلمات کو دہرائیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ نے ان سارے کلمات کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو دہرایا، اور یہی کلمات اذان کہلائی، اور یہی کلمات لوگوں کے لیے نماز کو بلانے کا ذریعہ بنے۔ اذان کے معنی آتے ہیں اعلان کرنا، اذان کے معنی آتے ہیں اطلاع دینا، اور اذان شریعت میں کہتے ہیں نماز کے مخصوص وقت کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، جن خاص کلمات کے ذریعے، خاص الفاظ کے ذریعے اس کو اذان کہتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں تھے وہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے، ان کی چادر زمین پہ کھسکنے لگی، اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی چند دن پہلے میں نے بھی خواب میں انہی کلمات کو سنا تھا، لیکن میں بیان نہیں کر سکا، میں بتا نہیں سکا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو دینا تھا، ان کو یہ شرف مل گیا کہ ان کے ذریعے اذان مسلمانوں میں دنیا میں رائج ہوئی اور شروع ہوئی۔ تو یہ اذان کا پس منظر ہے کہ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کو آسمانوں سے گویا کہ زمین پہ بتلایا کہ ان کلمات کے ذریعے تم لوگوں کو نماز کی طرف بلایا کرو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب وہ کلمات اللہ اکبر سے لے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، باقی ایک فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بعد میں ہوا۔ ان سارے کلمات کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے آخر تک انسانوں کو بتایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا اور ہر اعتبار سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ منادی، یہ آواز دینے والا، یہ اذان دینے والا دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں اذان دیتا ہے تو وہ اس پوری دنیا میں یہ اعلان کرتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم چاہے جتنے بڑے ہو، مالدار ہو، امیر ہو، جتنے بڑے افسر ہو، جتنے بڑے قابل ہو، کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے جو سب سے بڑا ہے، جو تمہاری ہر حاجت کو پوری کرنے والا، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، لہٰذا تم اس بڑے کی پکار پر لبیک کہو، اس بڑے کی آواز پر، اس بڑے کے اعلان پر اپنی ساری ضرورتوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے کام کاج کو ترک کر کے لبیک کہتے ہوئے اس اذان کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حی علی الصلاۃ، اس اذان کے ذریعے کہلوایا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہ آؤ نماز کی طرف، کہ جس میں اللہ نے تمہاری کامیابی رکھی ہے، اور آؤ کامیابی کی طرف یہ جب تم اللہ کی اس پکار پر آواز دو گے اور اس پکار کو قبول کر کے آ جاؤ گے تو اللہ دنیا میں بھی تم کو کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی تم کو کامیاب کرے گا۔ کہ آج ایک مسلمان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ آپ اور میں خود جائزہ لے کر دیکھیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر میں اذان کے کلمات ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا کائنات کا سب سے بڑا رب، انسانوں کا سب سے بڑا خالق و مالک، ساری دنیا جس کے قبضے میں، سارے معاملات جس کے قدرت میں، سارا نظام جس کے ہاتھوں میں، میری زندگی دینے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے صحت دینے والا، میرے گھر میں خوشحالی دینے والا، مجھے مال و دولت سے نوازنے والا، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں اگر یہ احساس ہوتا کہ اذان کتنے بڑے رب کی طرف سے اعلان ہے جو اللہ بندے کے ذریعے کروا رہا کہ تم میرے دربار میں آ جاؤ، میری صدا پہ لبیک کہنے والے بنو، تم کام میں ہو اس کام کو چھوڑ دو، اس وجہ سے کہ میری پکار سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہوگا، میرے سامنے حاضر ہونے سے بڑھ کر کوئی مشغولیت نہیں ہوگی، میرے سامنے آ کر غلامی اور بندگی کا اقرار کرنے سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی دولت یہ
ہے کہ تم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہونے والے بنو۔ اگر آج ایک مسلمان کو اس اذان کی اہمیت، اس کی عظمت کا احساس ہوتا تو میرے بھائیوں، کبھی ہوٹلوں میں اذان ہونے کے بعد مسلمان نوجوان بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے، گھروں میں خالی بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے، اس وجہ سے کہ اس کو احساس ہوتا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی میں دینے والا ہوں، میرے گھر میں تم آ جاؤ تو ساری کامیابیاں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ تم جن کامیابی کے چکروں میں لوگوں کی در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور ان سے مشورہ، ان سے حالات، ان سے پریشانیاں، ان سے دکھ، ان سے آلام بیان کرتے پھر رہے ہو، اگر تم اذان کا جواب دیتے ہوئے میرے گھر میں آ کر نماز پڑھو گے اور میرے سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے، میں تمہارے سارے مسائل حل کروں گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں، مسلمان سماج میں اور مسلمان مرد و عورت کے اندر اور مسلمان نوجوانوں کے اندر اس اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے اذان ہو گئی، بازاروں میں جائیے دیکھیے مسلمان پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہوٹلوں میں جا کر دیکھیے مسلمان نوجوان بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، گھروں میں جا کر دیکھیے بغیر عذر کے مسلمان نماز کو چھوڑ کر رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جب اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور فوری مسجد کو حاضر نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھر حالات کا گلا کرتے رہیں گے، مشکلات کا شکوہ کرتے رہیں گے، تو دنیا میں کوئی شکایتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی حالات کو بہتر کرنے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنایا کہ تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کائنات میں اگر کوئی بڑا ہے وہ اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلتوں سے دوچار کرنے والا اللہ ہے، حکومتیں دینے والا اللہ ہے، حکومتیں چھیننے والا اللہ ہے، ہر طرح کی قدرت رکھنے والا اللہ ہے، ہر طرح کا خیر کا مالک اللہ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اذان کی حقیقت ہے۔ اذان توحید بتاتی ہے، اذان اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، اذان انسانوں کے دلوں میں بتاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ یہ اللہ کے رسول و پیغمبر ہے کہ جن کا اسوہ، جن کا نمونہ، جن کا طرز زندگی میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، ایک طریقہ زندگی ہے۔ یہ اذان کے ذریعے ایک مسلمان کو ذہن سازی کی جا رہی، ایک مسلمان کو بتایا جا رہا کہ تمہارا ذہن و دماغ ایسا بننا چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو روزانہ سن رہے، ایک کان سے سن رہے دوسرے کان سے نکال دے رہے، نہیں، بلکہ یہ اذان جب کانوں کے الفاظ جب کانوں سے ٹکرائے تو مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی و بے قراری آنا چاہیے۔ آپ کتنا نہیں سنتے، کتنے واقعات نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب اذان سنائی دیتی تو کپ کپی ان کے اوپر طاری ہو جاتی، لرزاہٹ ان کے اوپر طاری ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہتے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس پروردگار کی بارگاہ کی طرف سے ہمیں بلایا گیا ہے، ہم اس امانت کو اٹھانے کے اہل ہے یا نہیں ہیں، اور کتنا ادب و احترام کرنے والے نہیں تھے۔ زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی بیوی تھی، انتہائی نیک خاتون تھی، جس نے سعودی میں ایک نہر جاری کرائی تھی حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، اور جس کے گھر میں محل میں اس نے خاتون حافظوں کو، عورتوں کو رکھا تھا جو 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کرتی۔ اس عورت کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا، تو اس عورت نے، زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی، میری مغفرت کر دی۔ پوچھا کہ کس عمل کی بنیاد پہ اللہ نے تمہاری بخشش کی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک عمل یہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی میں اپنے محل میں، اپنے دربار میں، اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتی، لیکن جیسے ہی اذان کے کلمات میرے کانوں میں آتے میں سب کو خاموش بٹھا دیتی اور خود خاموش ہو کر اذان کا جواب دیتی، اس کے بعد پھر کسی کام میں لگتی۔ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس کی بنیاد پہ اللہ نے میرے لیے بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ یہ احترام و ادب انسانوں کے اندر جب آئے گا تو پھر انسان اس کے تقاضے کیا ہے۔ اذان کا جواب آپ نے دے دیا، جواب حقیقی جواب
جواب کیا ہے؟ ایک جواب یہ ہے جو اذان کا ہم اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا مؤذن کہے ویسا ہی تم بھی کہنے والے بن جاؤ. جو مؤذن کلمات کہے اللہ اکبر، سننے والے بھی وہی کلمات کہے حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت پڑھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مؤذن کہے سننے والا وہی جواب دے، اس کے بعد درود پڑھے اور دعا کرے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جب یہ دعا پڑھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی. کتنا معمولی عمل ہے. اذان ہم سن رہے، مؤذن کے کلمات کو ہم اسی طرح دہرائے، اس کے بعد دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوہ، وہ دعا پڑھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا. کتنا بڑا مژدہ، کتنی بڑی خوشخبری اللہ نے عطا فرمائی. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب ادب آئے گا، احترام آئے گا تو پھر انسان کرنے والا بنے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار تھا. لوہار جس کا کام روزانہ لوہے کے ذریعے چیزوں کو بنانا، لوہے کے ذریعے سامان کو تیار کرنا. اس کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس لوہار نے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے نیچے درجے میں اللہ نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا. اس نے کہا کہ بھائی امام احمد بن حنبل تو بہت بڑے دین کے فقیہ تھے، عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، ان کا اتنا اونچا مقام مرتبہ، اور تم ایک لوہار آدمی تھے جو دن بھر لوہا کوٹا کرتے تھے اور لوہے کے ذریعے سامان بنایا کرتے تھے. اتنا بڑا مقام اللہ نے کیسے دیا ہے؟ تو اس لوہار نے بیان کیا کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں دن بھر لوہے سے ہتھیار بناتا اور لوہے کے ذریعے سامان بناتا، لیکن جب میں لوہے کو مارنے کے لیے اپنا ہتھوڑا اٹھاتا اور جیسے ہی اذان کے کلمات میرے کان میں پڑتے میں ہتھوڑے کو بازوک ڈال دیتا اور میں کہتا کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے. سب سے پہلا کام میں رب کی ندا پر، رب کی آواز پر لبیک کہوں گا، اس کے بعد سارے کام کروں گا. جب بھی اذان سنتا میں اپنے کام کو چھوڑ دیتا، اپنے ہتھوڑے کو بازوک ڈال دیتا اور پہلے مسجد کو جا کر نماز ادا کرتا، اس کے بعد آ کر باقی کام کو پورا کرتا. اللہ نے میرے اس عمل کی بنیاد پر کہ اذان کا احترام بھی کرتا اور اذان کا فوری جواب بھی دیتا، اس عمل کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ جنت بھی عطا فرمائی اور امام احمد بن حنبل جیسے فقیہ محدث کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ بھی مجھے جنت میں عطا فرمایا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بے شمار فائدے، بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بیان فرمائی ہے. اذان دینا یہ سب سے اونچا. جب اذان کی اہمیت نہیں رہی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم اذان دینے والے کو بھی ہلکا سمجھتے ہیں، اذان دینے والے کو بھی معمولی سمجھتے ہیں، چونکہ اذان کی اہمیت نہیں ہے، اذان دینے والے کی اہمیت نہیں ہے. جب اذان کی اہمیت آئے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ اذان دینے والے کا مقام مرتبہ کتنا ہے. پھر اذان دینے والے پر لوگ اپنی چلانا نہیں چاہیں گے، اذان دینے والے پہ لوگ چیخ و پکار کرنا نہیں چاہیں گے، بلکہ ان کا ادب و احترام کرنے والے بنتے ہیں. ان کی نسبت حضرت بلال سے جا کر ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جن کی گردن سب سے اونچی رہے گی اس میں مؤذن کی گردن سب سے اونچی رہے گی کہ اللہ اس کو بڑا اجر سے نوازے گا، بڑے ثواب سے نوازے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو 7 سال تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اذان دے گا، اللہ جنت اس کے لیے جنت عطا کرے گا. جو 12 سال تک اذان دے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی ذمہ داری میرے کاندھوں پہ نہ ہوتی تو میں اذان دیا کرتا تھا. یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں اذان دینے والا بنوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان جتنی دور تک جاتی ہے، انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات مؤذن کی اذان کو سنتی ہے کل قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دینے والی بنے گی. اور جتنے لوگ اس کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو پڑھنے والوں کو جو ثواب ملے گا اذان دینے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس اذان کی اہمیت نہیں ہے، اذان دینے والوں کی اہمیت نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھانے والوں کی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، دین کی
تعلیم دینے والوں کی اہمیت نہیں ہے، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کے کام ہے۔ دنیا کے سارے کام اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں جو یہ کام کرتے رہے کل قیامت کے دن اجر سے، ثواب سے اللہ ان کو نوازے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اذان، اس میں اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان فرمایا ہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تو اس اذان کے الفاظ پہ غور و فکر کرنے والے بنو، اور اس کا عملی جواب دو طرح کے ہیں۔ ایک جواب جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ جیسا مؤذن کہے ویسے ہی ہم لوگوں کو بھی کہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں گناہوں کو معاف کرے گا، نبی کی شفاعت اللہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی اذان سنے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو آنے والے بنے۔ گھر میں عورتیں ہیں تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کو ادا کرنے کی فکر کرنے والے بنے۔ اسی لیے اللہ نے جمعہ کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے اپنا کاروبار چھوڑ دو، اپنا کام کاج چھوڑ دو، واسعوا الی ذکر اللہ، اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے حق میں کتنا بہترین ہے۔ آج مالی منفعت، کاروبار، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا گراہک، تھوڑا سا گاہک، تھوڑا سا کسٹمر نظر آ رہا تو آدمی یہ سمجھ رہا کہ بعد میں پڑھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی میرا ورکر جائے اس کے بعد میں جا کر آ جاؤں گا۔ یہ اہمیت ہم کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کو اہمیت معلوم ہوتی تو پھر اپنی دکانوں کے شٹر بند کر دیتے اور نماز کی طرف جانے والے بنتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بازار گئے، اذان کی آواز، اذان ہونے لگی، انہوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے، تو انہوں نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں کاروبار رکاوٹ نہیں بنتا ان کے لیے، وہ اللہ کی یاد میں ہر چیز میں آگے رہنے والے ہیں۔ تو آج اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اذان کی اہمیت آئے گی تو نماز کے وقت میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بے مقصد بے فائدہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، بے فائدہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کی پہچان علامت ہونی چاہیے کہ آپ جس جگہ بھی رہو، اذان آپ سنیں، سب سے یہ کہہ دیں کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر آئیں گے، اس کے بعد جو بات کرنا ہے، جو معاملہ کرنا ہے، جو لین دین کرنا ہے، جو طے کرنا ہے، وہ نماز کے بعد۔ نماز پڑھ کر جائیں گے تو اللہ خیر بھی رکھے گا، نماز نہیں پڑھ کر آپ بیٹھ کر فیصلے کریں گے، ان فیصلوں سے خیر اڑ جائے گا، ان فیصلوں میں شر آ جائے گا، اس وجہ سے کہ اللہ کے حکم کو ہم پورا نہیں کرنے والے بنیں گے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اذان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، بچوں سے بھی جواب دلانے والے بنے، عورتوں کو بھی بتائے کہ ہمارا کام جواب دینا ہے، اور ہم بھی زبانی جواب بھی دینے والے بنے اور عملی جواب بھی دینے والے بنے کہ فوری مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ زندگی جب شریعت کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو پھر اللہ سکون بھی عطا کرتا ہے، راحتیں بھی عطا کرتا ہے، اور دنیا کے کام کاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بناتا ہے۔ جب شریعت سے دور رہ کر جئیں گے تو ہر کام بوجھ نظر آئے گا، ہر کام میں تکلیف دکھائی دے گی، اور ہر کام کرنا مشقت نظر آئے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔